الكريم أما بعد فقد قيل حب الوطن من الإيمان. جب گلستان کو حقوق کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی. جب گلستان کو حقوق کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی. پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں. محترم صدر جلسہ، موقر اساتذہ اکرام اور بزم اصلاح البیان کے نوش گفتہ پھولو، ہندوستان قومی یکجہتی و گنگا جمنی تہذیب کا علم بردار ہے. یہ ایسا چمن ہے جہاں امن و آشتی اور اتحاد ملی کے بے شمار پھول کھلتے ہیں. یہاں کی فضا میں محبت اور یہاں کے ہر فرد میں آپسی الفت ہوتی ہے. یہ ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں ہندو، مسلم، سکھ اور عیسائی یکساں طور پر جمع ہوتے ہیں. گویا کہ ہندوستان آپسی اتحاد کا ایک حسین سنگم ہے اور یہاں پر سارے مذاہب محترم ہیں. سامعین بزم، ہندوستان میں جہاں دیگر ادیان و مذاہب کے لوگ قیام پذیر ہیں، وہیں پر مسلمان ہندوستان کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. یہ حقیقت ہے کہ ہندوستان کی تقدیر کو مسلمانوں نے اپنے خون جگر سے سنوارا ہے. ہر ہندوستانی کو سر اٹھا کر جینے کا حق مسلمانوں نے دلایا ہے. اس چمن کی آبیاری مسلمانوں نے کی ہے. اسے سونے کی چڑیا مسلمانوں نے بنایا ہے اور ہر وقت مسلمانوں نے اپنے وطن عزیز کی محبت میں ڈوب کر سب سے پہلے سینہ سپر ہو کر ہندوستان پر قبضہ کرنے والوں کے ناپاک عزائم کا قلعہ کما کیا اور انگریزوں کو اس ملک سے مار بھگایا. انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند کر کے اپنی جوان بیویوں کو بیوہ بنا کر، اپنے بچوں کو یتیم کر کے، اپنے خون کو پانی کی طرح بہا کر، اپنی گردنیں کٹا کر ہر آنے والی باطل طاقت کا مسلم علماء اور عوام نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ان کے ناپاک منصوبوں کی دھجیاں اڑا دی. ان سے یہ بات کہہ ڈالی کہ جب تک مسلمان ہندوستان میں موجود رہے گا اس وقت تک اس ملک کو غیروں کے حوالے نہیں کیا جا سکتا. اس وطن کو کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا. ہم اپنی جانیں تو دے سکتے ہیں مگر ہندوستان نہیں دے سکتے، اس لیے کہ یہ ملک ہمیں جان سے بھی زیادہ پیارا ہے. اس کی تقدیر کو ہم نے نکھارا ہے. یہ بات مسلمانوں نے ہی تو کہی تھی کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا. گرامی قدر حاضرین، مگر آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات بھی کہنی پڑتی ہے کہ جس وطن کی خاطر مسلمانوں نے اپنی جانیں گنوا دی، اپنی بیویوں کو بیوہ، بچوں کو یتیم کیا، جس کی حفاظت کی خاطر اپنی گردنوں کو سولی پر لٹکا دیا، جس کی حفاظت کو اپنی حفاظت سمجھ کر انگریزوں سے ڈٹ کر مقابلہ کیا، آج اسی ہندوستان میں انہی مسلمانوں کا جینا دوبر کیا جا رہا ہے. ان کے ساتھ ناانصافی اور بے وفائی کا برتاؤ کیا جا رہا ہے. ان کے جذبات و احساسات کو مجروح کر کے انہیں نا امید اور باغی ہند قرار دیا جا رہا ہے. انہیں دہشت گرد قرار دے کر ان کی زندگیوں سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے. ان کے اس وطن پر بے شمار احسانات کے باوجود حکومت کی ہر مراعات سے انہیں محروم رکھا جا رہا ہے. اگر دوسرے الفاظ میں یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ ان کے ساتھ سوتیلا سلوک کیا جا رہا ہے. ان کی مساجد کو شہید اور مدارس کو مقفل کیا جا رہا ہے. ان کی عبادت گاہوں کو دہشت گردی کے اڈے قرار دیا جا رہا ہے. مگر ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ ان باتوں کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ جب معلوم کیا جاتا ہے تو صرف اور صرف ایک وجہ نکل کر آ رہی ہے کہ یہ مسلمان ہیں. کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، کٹتے ہی رہے بستی میں ہم راہبروں کی، کٹتے ہی رہے بستی میں ہم راہبروں کی، آنکھوں میں سلاخیں رہی ہم دیداوروں کی. لوٹی گئی عزت تو ہمارے ہی گھروں کی، لوٹی گئی عزت تو ہمارے ہی گھروں کی، کاٹی گئی فصلیں تو ہمارے ہی سروں کی. اس دیش میں برسوں سے پریشان ہیں ہم لوگ، اس دیش میں برسوں سے پریشان ہیں ہم لوگ، بس جرم اتنا ہے کہ مسلمان ہیں ہم لوگ. میں ان مسلم دشمن ذہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو مسلمانوں سے ہندوستانی ہونے کا ثبوت مانگتے ہیں کہ ذرا بتاؤ ہندوستان کو اتنا حسین و جمیل کس نے بنایا؟ مرکز توجہ بنا ہوا وہ لال قلعہ کس نے بنایا؟ ہندوستان کی قد و قامت کی دلیل وہ قطب مینار کس نے بنائی؟ وہ جگمگاتی ہوئی جامع مسجد اور مکہ مسجد کس نے بنائی؟ ہر مقام پر حسین و جمیل یہ بڑے بڑے قلعے کس نے بنائے؟ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اتحاد کا درس دینے والا وہ چار مینار کس نے بنایا؟ ارے ہندوستان کے ماتھے کا سندور وہ تاج محل کس نے بنایا؟ بالآخر تم یہ کہنے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ یہ سب مسلمانوں کی دین ہے، مسلمانوں
की मरहून मिन्नतें, इन सारी बातों के बावजूद भी तुम इनकार करोगे तो हर मकाम पर कुरानी आयात और अरबी तहरीरात नक्श हैं। लाल किला में हमारी मस्जिद और अरबी तहरीरात मौजूद हैं। कुतुब मीनार कुरानी आयात से जगमगा रहा है। शाहजहां का वो हसीन और जमील ताजमहल कुरानी आयात से मुनव्वर है। सारे आसारे कदीमा कुरानी आयात से भरे हुए हैं। अब आखिर में तुम्हें ये कहना ही पड़ेगा कि ये सारी चीजें मुसलमानों की वतन से वफादारी और बेपनाह खुलूस और मोहब्बत की दलील है। मगर ये बात भी याद रखो कि इन जरा सी सुनहरी कुर्सियों पर बैठने से ये हिंदुस्तान तुम्हारा नहीं हो जाएगा। वोटों की भीख से हासिल हुए इख्तिदार के जरिए तुम शहंशाही नहीं बन जाओगे। तुम्हें हर हाल में मुसलमानों को मानना पड़ेगा। इसके बगैर तुम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते और मुसलमानों को नहीं बुला सकते। करीम आजिज ने क्या ही खूब कहा है, अब वो अंजुमन अहले सितम की है जलवागाह, अब वो अंजुमन अहले सितम की है जलवागाह, रोशन जहां चरागे वफा कर चुके हैं हम। किस किस जगह बयाज़े वतन से मिटाओगे, किस किस जगह बयाज़े वतन से मिटाओगे, हर हर वरक पे मेहरे वफा कर चुके हैं हम।